نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، آج ہم مثنوی مولانا روم سے ایک انتخاب، ایک سبق آموز واقعہ جو بعض احادیث مبارکہ اور بعض قرآنی آیات پر مشتمل ہے، اس کو آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیرت حضرت مولا علی، یہ فضائل مولا علی کے باب میں بھی یہ واقعہ آتا ہے مختلف کتب حدیث و سیرت میں، اور مثنوی مولانا روم نے اس کو منظوم نقل کیا ہے، تو یہ ہم لے کر آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا اس کا ذرا تخریج، اس کا کچھ حوالہ جات آپ کو دے دیں. اگر آپ کے پاس یہ پروفیسر آربری نکلسن کی تحقیق کے ساتھ یہ مکمل فارسی متن مثنوی مولوی سنگ میل پبلیکیشنز کا چھپا ہوا جو ہے، اگر یہ آپ کے پاس ہے تو اس پہ صفحہ نمبر 182 83 182 183 ہے، اور جلد اول ہے، اور شعر نمبر، کیونکہ اس میں تو شعر اشعار نمبر بھی دیے گئے نا 6 کے 6 ہر 6 والیومز کے اندر، تو شعر نمبر 2959 سے لے کر 2980 یعنی 2959 سے لے کر 2980 تک تقریباً 21 اشعار یہاں آئے ہیں اس واقعے کے باب میں، اس حکایت میں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ قاضی سجاد حسین کا جو مثنوی مولوی مانوی کا جو ترجمہ جو الفیصل ناشران کتب لاہور نے جو شائع کیا، اگر یہ ہو جو اردو ترجمے کے ساتھ فارسی منظوم متن ہے یا فارسی اشعار ہیں مثنوی کے، تو اس کے آپ دفتر اول میں صفحہ نمبر 332 سے لے کر آنورڈز، کیونکہ اس میں اشعار نمبر نہیں ہوتے، لیکن جو یہ واقعہ یہ 32 اشعار پر مشتمل ہے. یہاں پر وہاں 21 ہے، یہاں 32 ہے، تو یہ بعض اوقات نسخوں کا اختلاف ہوتا ہے. بعض اشعار جو ہے وہ چونکہ تمام نسخوں میں نہیں ملتے، تو وہ نکلسن نے ان کو آمٹ کر دیا ہے، یا ان کو کسی اور جگہ میں لے لیا ہوگا اس طرح کر کے نا. تو وہاں 21 ہیں، یہاں 32 ہیں. صفحہ نمبر 332 332 سے لے کر 335 تک یہ حکایت ہے، یہ سبق آموز واقعہ ہے، اس میں موجود ہے. اور آج ہم اس کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ اسی سے نا، تاکہ زیادہ سے زیادہ اشعار، زیادہ سے زیادہ متن ہمیں پڑھنے کو مل جائے نا. اور یہ درس مثنوی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ درس حدیث بھی ہوگا کسی حد تک، اور درس قرآن بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا جب ایک ریفرنس آئے گا تو وہاں سے ہم کچھ اس کو قرآنی حوالہ جات سے بھی دیکھ لیں گے. اسی طرح اگر آپ اس کو یہ جو انوار العلوم ہے مولانا محمد عالم امیری صاحب کی، اس میں دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا صفحہ نمبر دفتر اول کا صفحہ نمبر 218 اور 219 218 219. تو انوار العلوم مثنوی مولانا روم سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں مل جائے گا آپ کو، صفحات نمبر آپ کو بتا دیے. وہ تو رواں ترجمہ ہے، تفسیری ترجمہ کہہ لو آپ، تشریحی ترجمہ، توضیحی ترجمہ کہہ لو آپ، تو اس طرح سے آپ اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. اور اب آپ کے سامنے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وصیت کردن رسول خدا مر علی را کہ چوں ہر کسے بنو اطاعت تقرب بحق جوید، تو تقرب جو بصحبت عاقل و بندہ خاص تا عزیشاں ہم پیش قدم باشی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر فتقرب الى اللہ بالعقل والسر تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الناس في الدنيا وعند اللہ في الآخرہ. کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو وصیت کرنا، نصیحت کرنا کہ جب ہر شخص اللہ تعالیٰ کا تقرب کسی قسم کی اطاعت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے، تقوی اطاعت کے ذریعے سے ڈھونڈ رہا ہو، تو تقرب ڈھونڈنا اس کا، اس کے کسی خاص بندے، اس کے کسی دوست کی صحبت کے ذریعے تقرب چاہنا.
تو تقرب جو بصحبت عاقل و بندہ خاص، کسی بندہ خاص کی، کسی اللہ کے خاص بندے کی صحبت کے ذریعے سے اس کا تقرب چاہنا۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آیا، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ، ٹھیک ہے نا؟ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پہنچنے کے تقرب کے راستے یا طاعت کے راستے بے شمار ہیں، بیش بہا ہیں، مگر اے علی تو چونکہ مدینۃ العلم ہے، اور تو چونکہ مدینہ علم نبوی کا باب ہے، باب مدینۃ العلم ہے، اور تو چونکہ مولا ہے تمام مومنین کا، تو تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو اسی مولائی طریق سے، ولایت کے طریق سے، دوستی محبت، کیونکہ مولا کے لفظ میں معنوی طور پر محبت کا عنصر شامل ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ موالات، مولا، اس میں ولا کا مادہ ہے، اس میں بیسیکلی تو اس میں یعنی وہی ولا یعنی محبت کا، قرب کا معنی ہے۔ تو اس ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، اس کے کسی خاص ولی، کسی خاص بندے کی صحبت کے ذریعے سے تقرب چاہنا، اور اسی کو عقل مند بھی کہا جا رہا ہے۔ یعنی عقل دراصل اسی کی معتبر ہے جو رب تعالیٰ کا یا تو تقرب پا چکا ہو یا قد تقرب کو پرسو کر رہا ہو، تقرب کی راہ پر، قرب کی راہ پر چل رہا ہو، وہی اس کا مقرب تو ہے ہی ہے، وہی عاقل بندہ بھی ہے۔ قرآن نے بھی کہا اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ٹھیک ہے نا، الی آخر الآیہ، تاکہ تو ان سب سے آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے فرماتے ہیں، یہ تو فارسی میں تھا، اب اس کی جو عربی حدیث ہے، جو عربی اصل عبارت ہے، یہ مفہوم تھا، اور مفہوم کے اوپر جو استشہاد ہے وہ حدیث لے کر آئے ہیں، وہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر فتقرب الى اللہ بالعقل والسر، کہ اے علی، اور بعض جگہ روایت میں یا علی کے مخاطبے کے لفظ کے ساتھ، اس میں یہ جو مخاطبہ ہے اس کے ساتھ آیا ہے، حرف ندا اور مخاطبہ کے ساتھ، کہ اگر جس وقت لوگ اپنے خدا کا تقرب مختلف نیکیوں، بر یعنی مختلف اقسام کی ابرار بر نیکیوں کے ساتھ چاہ رہے ہوں، تو عقل کے ذریعے سے اور سر یعنی اسرار الہی کے ذریعے سے اس کا تقرب چاہنا، تسبقہم بالدرجات والزلفیٰ عند الناس فی الدنیا وعند اللہ فی الآخرہ، تو کیا ہوگا کہ تو درجوں میں سب سے آگے بڑھ جائے گا، سبقت لے جائے گا دنیا کے لوگوں کے نزدیک بھی، چونکہ جب تو صاحب عقل ہوگا اور صاحب سر، ایک تو ٹھیک ہے مولا کے اسرار کا حامل، لیکن صاحب سر وہی ہوتا ہے نا جو مخلوق کے راز چھپاتا ہے، ان کے عیب سے صرف نظر کرتا ہے، گویا کہ دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، تو جب وہ بندوں کے پردہ پوشی کرتا ہے تو یسترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت اور اس طرح سے دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو صاحب سر، صاحب اسرار بنا دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ رازوں کا خزانہ ہے، رازوں کا مدفن بننے کے اہل ہے، قابل ہے، تو وہ پھر اس کو اپنی معرفت کے اسرار بھی اس پر کھولتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب فرماتے ہیں، گفت پیغمبر علی را قائے علی، شیر حقی پہلوانی پردلی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا کہ اے علی، شیر حق کی پہلوانی پردلی، تو اللہ کا شیر ہے، نہایت جری ہے، بہادر ہے، پہلوان ہے، دلیر ہے، لیک بر شیری مکن ہم اعتمید، اندرا در سایہ نخل امید، لیکن تو اپنی قوت بازو پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، اپنی شیری پر بھروسہ نہ کرنا ہرگز، اور بھروسہ کس پر کرنا؟ نخل امید، اس خدا پر توکل کرنا، اس پر بھروسہ رکھنا۔ ہر کسے گرطاعت پیشاورن، بہر قرب حضرت بے چون چند، تو تقرب جو بعقل و سر خیش،
نئے چوئیشاں بر کمال بر خیش. کہہ رہے ہیں جب سب لوگ اپنی عبادات پر نازاں ہوں اور اپنی عبادات پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوں اور اپنی عبادات کے ذریعے سے طاعات کے ذریعے سے جہد و مجاہدہ اور زہد و طاعت کے ذریعے تقوی طہارت کے ذریعے سے مولا کا قرب تلاش کر رہے ہوں، تو ایسے میں تو وہ ہے نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، تو تو ایک جداگانہ منفرد چال چلنا. اور وہ جداگانہ چال آپ نے کیا پرسکرائب کی فرمایا؟ تو جو تو اپنی عقل اور محبت کے ذریعے سے مولا کا تقرب چاہنا. ایک عقل کو لازم پکڑ لینا، ٹھیک ہے نا. اور عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل تمیز کرتی ہے. جو معاشرے میں رائج ہو، مروجہ ہو، اس میں، اور جو اس وقت میں بہتر یا قابل ترجیح ہے اس میں فرق کرنے والی شے یا صلاحیت کا نام عقل ہے. تو بہت سے محنت کرنے والے، بہت سے جد و جہد مجاہدہ کرنے والے محنتیں بہت کرتے ہیں، طاعات بہت کرتے ہیں، مگر عقل کا استعمال بئی وجہ کم کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں کیا اس وقت میں اسی شے کی اتنی کوانٹٹی کی ضرورت ہے بھی، یا اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹیو، کوئی کاؤنٹر، کوئی نیریٹو یا کاؤنٹر یا کوئی آلٹرنیٹیو حکمت عملی کا بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرف وہ غور نہیں کرتے، اس طرف نہیں جاتے، چنانچہ بہت ساری بھلائیوں سے، خیر سے محروم رہ جاتے ہیں اور بھیڑ چال کا اکثر شکار رہ جاتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تو فالو نہ کرنا، لیڈ کرنا، لیڈ بائی یور اون ایگزامپل. تو اپنا ایگزامپل سیٹ کرنا، ٹھیک ہے، اپنا جداگانہ تشخص برقرار رکھنا، ٹھیک ہے نا، اور وہ کام کرنا جو اس وقت میں بہترین ہو اور اس موقع محل میں بہت سوٹیبل اور نفع بخش اور دور رس نتائج کا حامل ہو، ٹھیک ہے نا. اور سب سے زیادہ دور رس و نفع بخش عمل کیا ہے؟ وہ عقل کے بعد پھر اسرار الہی کی جستجو کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور پھر جب یہ آپ کا تعلیم کتاب کرتے ہیں یہ نبی آپ پر، اے مخلوق، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر تعلیم کتاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب، اور پھر تعلیم اسرار. تعلیم کتاب و حکمت کے بعد اسرار بھی سکھاتے ہیں جو آپ ادروائز ان تمام مینز، میکینزم، حواس اور یہ تمام تجربی مشاہداتی طریق پر سے حاصل نہیں کر سکتے تھے. وہ اللہ کی عطا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. اور اسی لدنی علم کی تحصیل اور اس کی جستجو آگے پھر وہ واقعہ کنیکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر کا واقعہ چند اشعار بعد آ رہا ہے، اسی کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے. یہاں سے بلڈ اپ کیا جا رہا ہے نا، یہاں سے مومنٹم بلڈ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ وہ پھر پورا واقعہ قرآن کا آ جائے گا اور حدیث کا بھی، بخاری شریف کا بھی، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تو اس کے عقل کے ساتھ ساتھ اس کی محبت یا اس کے اسرار کے ذریعے سے نزدیکی حاصل کرنا، نہ کہ دیگر لوگوں کی طرح کہ جو اپنے طاعت، کمال، بہا اور اپنے کثرت اعمال پر، اوزان اعمال پر، موازین پر بھروسہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں. تو دراں در سایہ آن عاقلے، کھش نتھاند برد از راہ ناقلے. پس تقرب جو بدو سوئے الہ، سرم پیچ از طاعت و طاعت او ہیش گاہ. یعنی تو اس عقل مند صاحب ولایت جو بندہ خاص ہے اس کے سائے میں آ جانا، اسی کو عاقل کہا جا رہا ہے، اولو الالباب، ٹھیک ہے نا. کشنتانت برد از راہ ناقلے. جسے کوئی کتابی کیڑا، کوئی کتابی لفظی، واضح، درسی تدریسی طور پر تیار کیا ہوا شخص اسے راہ سے جدا نہیں کر سکتا، اسے ڈیویٹ نہیں کر سکتا، اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں لا سکتا. یہ کتابی لفظی 10,000 لاکھ 10 لاکھ 10 کروڑ بھی ہو جائیں تو یہ مل کے اس ایک شخص کو جس نے قرب طاعت کا، اسرار الہی کا، معرفت و انوار تجلیات الہی کا مزہ ایک دفعہ چکھ لیا ہو، تو مخلوق کی کثرت پھر اس کے موقف پر، اس کی رائے پر، اس کے دل پر، اس کے نہج پر، اس کے منہج پر، اس کے موقف پر، اس کے طرز فکر پر اثر انداز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہ پھر چلتا ہے اس خدا کی قلبی دلیل سے، اس کی عطائی دلیل سے. یہ پھر اس سے رہنمائی اخذ کرتا ہے، نہ کہ کتابی حاشیے کے اوپر حاشیہ چڑھا ہوا
اور کئی سارے فٹ نوٹس کے اوپر فٹ نوٹس اور خلاصہ در خلاصہ ہونے والے متون کی جو شروحات در شروحات در شروحات، خلاصہ در خلاصہ در خلاصہ، مہذب در مہذب در مہذب تصنیف جو سامنے آتی، اس پر نہیں وہ رلائے کرتا، کیونکہ وہ 20 دفعہ اپنا نقشہ تبدیل کر چکے ہیں. وہ تو 100 دماغوں سے، 100 ہاتھوں، 100 عقلوں، 100 ناقلوں سے گزر کے تو وہ کچھ کی کچھ ہو چکی ہے نا. یہاں تو ایک حادثہ ہوتا ہے، چشمدید گواہ نے دیکھا کہ بھئی ایک گاڑی اس طرف سے اتنی سپیڈ پہ آ رہی تھی، ایک گاڑی ادھر سے، ایک شخص آ رہا تھا، اس کی یوں اس طرح سے ٹکر ہوئی، اس میں اتنے لوگ کام آ گئے، اتنے بچ گئے، اتنے زخمی ہوئے. اس نے کسی کو بتایا، دوسرے نے کچھ تھوڑا سا ہلکی پھلکی آمیزش کر کے آگے پیچھے کر دیا، تیسرے نے اس کچھ کر، چوتھے پانچویں سر تک جب وہ کہانی پہنچتی ہے تو کچھ کی کچھ ہو چکی ہوتی ہے. وہ مشرق سے آنے والی گاڑی جو ہے وہ مغرب کی طرف جا رہی ہوتی ہے، وہ شمال سے جنوب کی طرف جانے والی گاڑی جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہوتی ہے. وہ ٹکراؤ کے بجائے کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ جتنے بندے کام آئے تھے، جتنے بچ گئے تھے، وہ سارا فگر فیکٹس، وہ سارا معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب 4-5 ہاتھ جنریشنز نیکسٹ وہ پہنچتی ہے تو اس کی اصل صورت تو کیا، اس کا تو نقل بھی مسخ ہو چکی ہوتی ہے. تو ناقلوں کے ہاتھ سے گزرتے گزرتے اس کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو نقل کرنے والے اور نقلی علوم کے، وہ جو صرف ناقل محض یا اپنا معتقد محض ہیں، مقلد محض ہیں، چند متون کے بھی نہیں بلکہ ان کی شروحات در شروحات کے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا کرتے ہیں، ان کو اپنی محنتوں کا صلہ جو ان کو چاہیے وہ اس طرح سے مل جائے گا. لیکن محبت، اسرار الہی، تقرب الہی کی راہوں سے وہ دور ہیں. اگر دور ہوتے، اگر قریب ہوتے، دور نہ ہوتے، تو وہ پھر ناقل محض نہ رہے ہوتے، وہ پھر علم کے خالق ہو چکے ہوتے. کیونکہ علم کی تو بنیادی خصلت میں ہے تخلیق، یعنی علم جو ہے وہ توجیہی یا نقلی رہتا نہیں ہے. پھر علم تو تخلیقی ہو جاتا ہے. وہ تو تخلیق، وہ جملہ تخلیق کرتا ہے، وہ صادر کراتا ہے آپ کے منہ سے کہ بعد کے لوگ اس کو ٹیکسٹ بک کا حصہ نصاب بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں کہ شرح کے اوپر شرح اور عاشق کے اوپر عاشق چڑھا ہوا اس کو وہ طوطے کی طرح رٹ کے ایک دوسرے کو پاس آن وہ کر رہے ہیں. نہیں، سوائے قرآن و حدیث کے وہ ہمیشہ نقل ہوتا ہے، وہ ایز اٹ از، وہ اس کا طریق وہی ہے. حفظ، فہم، اس کا جو تحمل و ادا کے جو طرق ہیں وہ اپنی جگہ ہے. لیکن وہ جو انسانی فہم کے اوپر مبنی جتنی بھی شروحات اور حواشی ہیں اور قضایا ہیں، وہ سب تو اپنے اپنے زمانے کے حساب سے ہوتی ہیں. تو ہر زمانے کا جو فہم ہوتا ہے وہ تو اس زمانے، اس جنریشن کے لیے ہی ہوتا ہے نا. اس سے اگلی جنریشن کے تو احوال و ظروف ہی جدا ہو جاتے ہیں. تو وہ بیچارے کیا، ان کو نقلوں کو 800 900 1000 1100 سال بعد ان کو لے کے چل رہے ہوں گے تو بوجھ لے کے چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب فرماتے ہیں پس تقرب جو بدو سوئے الہ، کہ اسی کے ذریعے سے اللہ کا قرب طلب کر. کس کے ذریعے سے؟ اپنے دل کے اسرار، دل کے آئینے میں ہے تصویر ہے. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، جو محبت کا دل لگانے کا، دل لگی کا جو طریق ہے، اس سے اس کا تقرب چاہنا، اور یہی عاقلوں کا، عقل مندوں کا رستہ ہے. سرم پیچ از تات او ہیج گا، اور کسی وقت اس کی فرمان برداری سے منہ نہ موڑنا. زاں کے او ہر خار را گلشن کند، دیدے ہر کھور را روشن کند. اسی لیے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جو ہر کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے اور ہر اندھی آنکھ کو روشنی عطا کرتا ہے. ذل او اندر زمیں چوں کوہ قاف، روح او سی مرغ بس عالی طواف. کہہ رہے ہیں اس کا سایہ زمین پر کوہ قاف، اس کا سایہ یعنی اس کے بندگان خاص. الم تر کیف مد الظل، قرآن میں کہا نا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس رب نے اس سائے کو کس طرح دراز کیا. تو عرفاء فرماتے ہیں کہ اس کا سایہ کیا ہے؟ مخلوق میں اس کے اہل اللہ، اس کے خواص، خاصان خدا، انبیاء اولیاء، وہ اس کا سایہ ہیں، ان کو اس نے دراز کیا. ٹھیک ہے نا. ان کو اس نے فضالت عطا فرمائی. انہی کو وہ جو قرآن شریف ہے نا، والذین اوتوا العلم درجات، کہ انہی کو العلم عطا ہوا اور انہی کو درجات عطا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور انہی کے اوپر سارے خلافت کا جو بار ہے، بوجھ ہے، وہ بھی انہی کے اوپر ڈالا گیا. کہ جب خلیفہ بنانا چاہا تو فرمایا کہ میں اس کو علم کے تاج سے زیور سے آراستہ کر رہا ہوں، اور دیکھو کہ جب میں اس کو بولوں گا کہ یہ تمام اشیاء کے اسماء، خواص، افعال بتائے، تاثیرات بتائے، تو یہ بتا دے گا، اور تم تو صرف اتنا ہی بتا سکو گے جتنا آج تک تم کو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی اس کی جو خلافت کی جو بنیاد ہے، وجہ استخلاف ہے، وہ علم بنی، خاصیت علم، صفت علم. ٹھیک ہے نا. ذل او اندر زمیں چوں کوہ قاف کی طرح اس کا ذل، اس کا سایہ
دراز ہے، جس طرح کوہ قاف جو ہے زمین میں خزانوں کا ایک مخزن ہے، بہت سارے معدنیات کا، بہت سارے اسرار کا، تاریخی اسرار کا بھی، ٹھیک ہے نا. اور جس طرح سے جو قرآن میں کہا نا کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑا ہے زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے، تو اسی طرح یہ اولیاء اللہ انبیاء جو زمین میں ہوتے ہیں یہ زمین کا بیلنس برقرار رکھتے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ کا قہر جب جوش میں آتا ہے لوگوں کی بدعمالیاں دیکھ کر تو وہ زمین کو تہس نہس کر دینا چاہتا ہے، لیکن جب کسی اپنے خاص بندے پر نظر پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے رحم فرماتا ہے. اس کی رحمت، اس کی جو نظر رحمت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ قہر پر، غضب پر سبقت لے جاتی ہے، تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی روح اونچا چکر لگانے والا سیمرغ ہے، اونچا اڑان کرنے والا باز ہے جو ملائے اعلیٰ کی خبریں اور ملائے اعلیٰ کی نعمتیں اور وہاں کے انوار و تجلیات سے فیض لے کر آتا ہے. دستگیرت بندہ خاص الہ طالباں رامیم برتا پیش گاہ. اللہ تعالیٰ کا جو خاص بندہ ہے وہ دستگیری کرتا ہے کس کی؟ طالبوں کو اللہ تعالیٰ کے درگاہ تک، اس کے محرم ناز تک لے کے جاتا ہے. گربی گویم تا قیامت نات او ہیچ آن را غایت و مقتا مجو. اور کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ جو ہے اس کے کیا کیا اوصاف ہیں، صفات ہیں، خواص ہیں. اگر میں اس کی توصیف وصف بیان کرنے پہ آ جاؤں تو کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن تک جو ہے نا وہ اس کے جو ہے انتہا اور خاتمہ نہیں ہو سکتا. اتنے زیادہ ان کے اوصاف ہیں، صفات ہیں، اتنی زیادہ ان کی نعتیں ہیں، اتنی تعریفیں ہیں، ٹھیک ہے. نعت کا لفظ یہ عربی میں عام ہے، ایک تو خاص اصطلاح ہے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نعت عربی میں صفت کو بھی کہتے ہیں. نحو میں بھی آپ کہتے ہیں نعت منوط، یعنی موصوف صفت کے لیے، تو توابع وغیرہ دیگر چیزیں جب آپ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے نا. آفتاب روح نے آنے فلک خیز نورش زندہ انسو ملک. کہتے ہیں یہ جو ہے یہ روح کا سورج ہے، آسمان کی طرف منسوب نہیں. آسمان کا سورج جو ہے وہ تو لا یحب الافلین، کہ میرا رب جو ہے وہ ڈوبنے والوں کو پسند، وہ تو پھر بھی افلت شموس، وہ تو پھر بھی کبھی وہ شمس کبھی ڈوب جاتا ہے آسمان کا، پھر نکلتا ہے، پھر ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر دن رات. لیکن یہ وہ سورج ہیں جن کو ڈوبتے نہیں ہیں، یہ ہمہ وقت مطلع پر طلوع رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آفتاب روح نے آنے فلک، ان کے جسم کے اندر آفتاب روح ہمیشہ جو ہے وہ سایہ فگن رہتا ہے. اور اسی طرح یہ مخلوق پر آفتاب کی طرح ہمہ وقت ایک آن بھی غافل نہیں ہوتے، اور آفتاب کی طرح روشنی، حدت، گرمی، توانائی پہنچاتے رہتے ہیں کہ نورش زنداس. اور اسی کے نور سے، یعنی ولایت کے تقرب کے خاصان خدا کا جو خاصہ ہے، ولایت ہے، قرب ہے، انوار ہیں، روحانیت ہے، اسی کی برکت سے تمام انس و ملک کی انسانوں، جنوں، فرشتوں کی حیات میں برکت ہے. در بشر روپوش گشت است آفتاب فہم کن واللہ عالم بالصواب. کہہ رہے ہیں در بشر روپوش گشت است آفتاب. یہاں آفتاب بطور استعارہ تشبیہ یعنی الحق کے لیے، خدا کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ جو بشر ہے انبیاء اور اولیاء کی صورت میں، اسی کے اندر خدا کا نور اور خدا کا قرب و خدا کی ولایت کا، اس کے دربار میں باریابی کا جو ہے اس میں زینہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ذریعہ، وہ زینہ، وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ جو وسیلہ ہے وہ آپ کو انہی صورت بشر کے اندر جو انبیاء آدم ہیں، ٹھیک ہے، جو ابو البشر کی نقل پر جو ہے اس کے مقام، اس کی صورت بھی یہ ہوئے ہیں کہ یہ جو صورت انسانی پیکر انسانی ہے، مگر اس کے اندر وہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا جوہر جو ہے وہ پوری طرح سے پریویل کرتا ہے. تو وہ جو ہیں وہ آفتاب ہیں. یعنی آفتاب تو یعنی وہ جو خدا ہے اس کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اگر اس کا قرب چاہنا ہو، اس کا قرب کسی طرح سے پانا ہو تو وہ در بشر روپوش گستا، تو وہ بشر کے اندر جو ہے اس کا ایک تجلی، ایک وہ سرایت کیا ہوا ہے، روپوش ہے. فہم کن واللہ عالم بالصواب. کہتے ہیں یہ ایسی سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہم پر مطلع کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے، اور ہم قسم کھاتے ہیں فہم کن واللہ عالم بالصواب. تو بات سمجھنے کی کوشش کر اور اللہ تعالیٰ تجھ پر اس کی حقیقت کھولے گا، کھول دے. یا علی از جملہ تا تیرا برگزیں تو سایہ خاص الہ. اے علی، راہ حق کی تمام جو اطاعتیں ہیں، تمام جو نیکیوں کی صورتیں ہیں، ان سب میں سے تو ایک صورت اختیار کر لے، برگزیں تو سایہ خاص الہ. وہ جو الہ کے یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کا سایہ اختیار کر لے، ان کے سایہ بیٹھنا شروع کر. پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا.
ٹھیک ہے نا. بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ نہ دیدم مصطفیٰ بل خدارا. ٹھیک ہے نا. ہر کسے در طاعت بگریختن خیشتن را مخلص انگیختن. ہر شخص کسی ایک طاعت کی پناہ لے رہا ہے, کسی ایک نیکی پر آسرا کیے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے لیے نجات کی راہ نکال رہا ہے. تو بیرو در سایہ عاقل گریز تا رہی زاں دشمن پنہاں ستیز. تو جا اور عقل مند کے سائے, یعنی عقل مند کیا, اللہ والے. کیوں؟ عقل کیا کرتی ہے؟ باندھ دیتی ہے. تو اللہ والوں کو عقل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ عقل یہ ان کے پاؤں میں بیڑی بن جاتی ہے, بند باندھ دیتی ہے, ان کو باندھ دیتی ہے. کس کے؟ مولا کے در کے ساتھ, مولا کی دہلیز پر ان کو باندھ دیتی ہے. اسی لیے ان کو صاحب عقل یعنی عاقل کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تارہی زاں دشمن پنہاں ستے, تاکہ چھپ کر لڑنے والے یعنی نفس جو ہے, اپنی ذات, اپنی میں, اپنی خودی, اپنی انا, اس کمینے, اس ذلیل دشمن سے تجھے نجات حاصل ہو. اور وگرنہ طاعتوں کے رستوں پہ یہ اس سے تجھے نجات نہیں حاصل ہوگی, بلکہ مزید یہ الٹا بگڑ جائے گا. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. از ہما طاعت اینت لائقست سبق یابی برہراں کو سابقست. کہہ رہے ہیں تیرے لیے تمام طاعتیں سب بہتر ہیں, لیکن تمام طاعتوں میں تیرے لیے جو ایڈوائزبل ہے, ریکمینڈیبل ہے, وہ کیا ہے کہ تو یہ جو اللہ والوں کا تقرب ہے, ان کا سایہ ہے, ان کی قربت ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, یہ بھی سورہ کہف میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کی مجلس کو زینت بخشیے, تاکہ آپ کی برکت سے, آپ کی دعا سے اس کی جو قبولیت ہے وہ میرے یہاں مزید جو ہے وہ بڑھ جائے. سبق یابی, تاکہ وہ سبقت لے جائے اے علی تو سب لوگوں پر. السابقون الاولون, اور شروع میں بھی آیا تھا نا کہ وہ تسبقہم بالدرجات, کہ تو تمام درجات میں سبقت لے جائے گا. یہاں اب آگے جو وہ واقعہ اصل میں آ رہا ہے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کا, اس کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کر لیتے ہیں. آج یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہو گئی, کافی دنوں بعد آج آپ سے اس طریق سے ملاقات ہوئی. اور حضور خواجہ ابو الخیر صاحب اور ان کے فرزند ارجمند حضرت خواجہ میاں گل صاحب کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دائیں بائیں اسی طرح سلامت رکھے, ہمیں اس سائے میں گھیرے رکھے, ان کا سایہ ہم پر تا دیر اللہ تعالیٰ قائم دائم فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے جو کنٹینیو ہو رہی ہے بات آگے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ, جس میں قرآن شریف اور حدیث کے ریفرنسز آئیں گے, وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کر دیں گے. ٹھیک ہے. انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے, اور جو وہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.